امام صاحب کی تصانیف در تردید مذہب اہل تعلیم، کیونکہ یہ امر اولاً ہم اپنی کتاب المستظہری میں ہی بیان کر چکے ہیں۔ ثانیاً کتاب حجت الحق میں یہ کتاب اہل تعلیم کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو بغداد میں ہمارے روبرو پیش کیے گئے تھے۔ ثالثاً کتاب مفصل الخلاف میں جو 12 فصل کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ان اعتراضات کا جواب ہے جو مقام ہمدان میں ہمارے روبرو پیش کیے گئے۔ رابعاً کتاب الدرج میں جس میں خانہ دار نقشہ ہے، اس کتاب میں ان کے وہ اعتراضات مندرج ہیں جو مقام طوس میں ہمارے روبرو پیش کیے گئے۔ یہ اعتراضات سب سے زیادہ رقیق ہیں۔ خامساً کتاب القسطاس المستقیم میں یہ کتاب فی نفس ہی ایک مستقل تصنیف ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ میزان علوم بیان کیا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ جو شخص اس میزان پر حاوی ہو جائے تو پھر اس کو امام کی کچھ حاجت نہیں رہتی، بلکہ یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ اہل تعلیم کے پاس کوئی ایسی شے نہیں جس کے ذریعے سے تاریکی رائے سے نجات ملے، بلکہ وہ تعین امام پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہیں، بلکہ وہ تعین امام پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہیں۔ ہم نے بارہا ان کی آزمائش کی اور مسئلہ ضرورت تعلیم و معلم معصوم میں ان کو سچا تسلیم کیا، اور نیز یہ بھی تسلیم کیا کہ معلم معصوم وہی شخص ہے جو انہوں نے معین کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے ان سے اس علم کی بابت سوال کیا جو انہوں نے اس امام معصوم سے سیکھا ہے اور چند اشکالات ان پر پیش کیے تو وہ لوگ ان کو سمجھ بھی نہ سکے، چہ جائی کا ان اشکالات کو حل کرتے۔ جب وہ لوگ عاجز ہوئے تو امام غائب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اس کے پاس سفر کر کے جانا ضروری ہے۔ تعجب ہے کہ انہوں نے اپنی تمام عمریں طلب معلم میں اور اس امید میں کہ ان کے ذریعے سے فتح پا کر کامیاب ہوں گے برباد کیں اور مطلق کوئی شے ان سے حاصل نہ کی۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو نجاست کی وجہ سے ناپاک ہو اور پانی کی تلاش میں تگ و دو کرتا ہو، اور آخر اس کو پانی مل جائے اور وہ اس کو استعمال نہ کرے اور بدستور آلودہ نجاست رہے۔ بعض لوگوں نے ان کے کچھ علوم کا دعویٰ کیا ہے اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ بعض ضعیف اقوال منجملہ فلسفہ فیثاغورس تھے۔ یہ شخص متقدمین حکمہ میں سے ہے اور اس کا مذہب جمیع مذاہب فلاسفہ سے ضعیف تر ہے، اور ارسطاطیس نے اس کی تردید کی ہے اور اس کے اقوال کو ضعیف اور ذلیل ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اس کا بیان کتاب اخفان الصفا میں موجود ہے، اور حقیقت میں فیثاغورس کا فلسفہ سب سے زیادہ بے معنی ہے۔ تعجب ہے ایسے شخص پر جو اپنی تمام عمر تحصیل علم کی مصیبت اٹھائے اور پھر ایسے کمزور ردی علم پر قناعت کرے اور یہ سمجھے کہ میں غایت درجہ کے مقاصد علوم پر پہنچ گیا ہوں۔ پس ان لوگوں کا جس قدر ہم نے تجربہ کیا اور ان کے ظاہر و باطن کا امتحان کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ عوام الناس اور ضعیف عقلوں کو اس طرح آہستہ آہستہ فریب میں لاتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلم بیان کرتے ہیں تو یہ قوی اور مستحکم کلام سے ان کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں، اور جب ضرورت معلم کے باب میں کوئی شخص ان کی مساعدت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا لاؤ ہم کو اس کا علم بتلاؤ اور اس کی تعلیم سے ہم کو فائدہ بخشو، تو وہ ٹھہر جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ اب جو تو نے ضرورت معلم تسلیم کر لی ہے تو بذریعہ طلب اس کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ میری غرض صرف اسی قدر تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں کچھ اور آگے بڑھا تو ضرور رسوا ہوں گا اور ادنا مشکلات کے حل کرنے سے عاجز ہو جاؤں گا، بلکہ ان کا جواب دینا تو درکنار، ان کے سمجھنے سے بھی عاجز رہوں گا۔ پس اہل تعلیم کی یہ حقیقت حال تھی جو اوپر گزری ہے۔